بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب السادس البداء فی التکوین۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ اصل جو کتاب تھی نظریہ الحاد کے خلاف ملحدین کے اشکالات کے جواب اور ان کے ابطال پر، وہ گزشتہ درس میں مکمل ہو گئی۔ اس چھٹے باب میں مفسر قرآن علی اللہ مقامہ نے بدا سے متعلق ایک بحث ہے۔ شیعہ بدا کے قائل ہیں، لوگ قائل نہیں ہیں۔ پھر وہ شیعہ بدا سے کیا مراد لیتے ہیں اصلاً اس کو سمجھتے نہیں، اور پھر وہ بغیر ہمارے نظریات کو سمجھے ایک لمبی چوڑی بحث از خود شروع کر دیتے ہیں اور پھر اشکال کرتے ہیں کہ دیکھو شیعہ یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کو سمجھ نہیں کہ شیعہ کہتے کیا ہیں۔ مفسر قرآن علی اللہ مقامہ نے مناسب سمجھا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی علی اللہ مقامہ الشریف کی کتاب تفسیر البیان میں جو انہوں نے اس کو ذکر کیا، کاش کہ وہ تفسیر مکمل ہو جاتی۔ صرف ایک جلد ہی آئی تھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی جناب علامہ شیخ محمد شفیع نجفی حافظہ اللہ نے کر دیا ہے، پاکستان میں بھی دستیاب ہے۔ ایک ہی جلد آئی تھی، آپ اس کو مقدمہ تفسیر کہہ لیں۔ بہرحال اس میں انہوں نے اس مسئلہ بدا کو تحریر فرمایا، اور مفسر قرآن علی اللہ مقامہ نے بھی من و عن ان کی عبارت وہاں سے لے کر میں نے خود تطبیق کی ہے، جو عبارت وہاں ہے اسی کو اٹھا کر یہاں رکھا ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافات بھی نہیں کیے جو ابھی تک میں نے دیکھی ہے۔ یہ عین ہی انہی کی عبارت ہے۔ بدا یعنی ظاہرہ یعنی کوئی نئی چیز سامنے آ جائے۔ کیا شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک چیز کا پہلے اللہ کو علم نہیں ہوتا اور اچانک اس کو علم ہو جاتا، اوہ یہ کام ایسے کرنا تھا؟ کیا یہ معنی ہے بدا کا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بدا ایسے ہے جیسے ناسخ، احکام میں نسخ ہوتی ہے کہ ایک حکم آیا پھر وہ حکم ختم کر دیا گیا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا، وہاں نسخ ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں گے کہ احکام میں، تشریعیات میں نسخ استعمال ہوتا ہے کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور تکوین یعنی تخلیق میں یہ ہوتا ہے لفظ بدا استعمال ہوتا ہے۔ البداء فی التکوین یعنی فی التخلیق، کما النسخ فی التشریع فی الاحکام، یہ اسی طرح ہے۔ بہرحال آج ایک بات شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کچھ چیزیں اور ہوں گی۔ البداء فی التکوین فرماتے ہیں بمناسبت الحدیث، ایک شبہ یہ ہے کہ ہم لوگ اردو والے عام طور پر کہتے ہیں فلاں مناسبت سے، اردو میں اور فارسی میں لفظ مناسبت استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ لفظ عربی میں اگر آپ نے پڑھنا ہو تو اس کو پڑھنا ہے مناسبہ، یعنی سین پر فتح ہے، وہاں عربی میں مناسبت پڑھیں تو وہ غلط ہے۔ بمناسبت الحدیث عن النسخ فی الاحکام، بات چل رہی تھی کہ جیسے احکام میں نسخ ہوتا ہے کہ ایک حکم اللہ پاک نے کیا ہے، قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ ہیں، اور پھر اس کو منسوخ کر دیا، اس مناسبت سے کہ وہ گفتگو چل رہی تھی، اور وہ ناسخ فی الاحکام ہوا فی افق تشریعی، وہ ہوتی ہے تشریعیات میں، احکام میں نسخ کی بات ہوتی ہے۔
وَبِمُنَاسَبَةِ أَنَّ النَّسْخَ كَالْبَدَا، اور اس مناسبت سے کہ یہ ناسخ بھی مثل بدا کے ہے، احکام میں تشریعیات میں نسخ ہوتی ہے اور تکوین میں تخلیق میں بدا وہو فی ہو کے تکوین۔ فرماتے ہیں خوب اس مناسبت سے چونکہ بات احکام کی ہو رہی ہے، احکام میں نسخ اور تخلیق میں تکوین میں بدا، اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک یہ مناسبت تھی، دوسری وَبِمُنَاسَبَةِ خَفَاءِ مَعْنَى الْبَدَا، اور دوسرا یہ ہے یا خفاء معنی البدا، بہت سارے علماء مسلمین پر بدا کا معنی واضح نہیں ہے، خفی، یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ بدا سے مراد کیا ہے، واضح نہیں ہے، چونکہ ان پر بدا کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ انہم نسبوا الی الشیعہ، انہوں نے شیعہ کی طرف ایسی نسبتیں دے دیں کہ شیعہ یہ قائل ہیں، شیعہ اس قائل ہیں، ما ہم براء منہ، جبکہ شیعہ ان ساری چیزوں سے بری ہیں، وہ ہم میں نہیں ہیں۔ وہ نسبتیں کیوں دیں؟ اس لیے کہ ان کے لیے بدا کا معنی واضح نہیں تھا، مخفی تھا۔ وَأَنَّهُمْ لَمْ يُحْسِنُوا یا لَمْ يَحْسُنُوا فِي الْفَهْمِ، انہوں نے بدا کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَحْسُنُوا فِي النَّقْدِ، اور نہ ہی انہوں نے اس پر کو چھان بین کی، تحقیق کی، کوشش کی، وہ بھی نہیں کیا۔ لیتہم، کاش کہ یہ علماء اور مسلمین جو نسبت دیتے ہیں شیعہ کی طرف، کاش کہ اذ لم یعرفوا، اگر وہ بدا کے مفہوم کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے، تثبتوا، ان کو چاہیے کہ اس میں تحقیق کرتے۔ بندہ جس چیز کو نہیں جانتا ہوتا، نہیں سمجھتا ہوتا، معرفت نہیں ہوتی، اس کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کے بارے میں تحقیق کرے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کو سمجھے کہ ہے کیا۔ او توقفوا، یا پھر کوئی رائے دینے سے، کوئی فتویٰ صادر کرنے سے کے بجائے وہاں توقف کریں، ٹھہر جائیں کہ دیکھیں یار ابھی مزید تھوڑی بات کلیئر ہو جائے۔ کما تفرضہ الامانہ فی النقل، امانہ فی النقل کا اگر آپ نے کوئی بات نقل کرنی ہے تو امانت داری کا تقاضا یہ ہے، یا تحقیق کرو پھر بات آگے نقل کرو، یا پھر توقف کرو۔ وَكَمَا تَقْتَضِيهِ الْحِيطَ فِي الْحُكْمِ، کوئی بھی فیصلہ سنانے میں پہلے اس کا مکمل احاطہ کرنا ضروری ہے، پہلے اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھو، سمجھو، احاطہ کرو، پھر آپ نے جو حکم کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، وہ کرو۔ وَالْوَرْعَ فِي الدِّينِ، تقوی، دین میں ورع، پرہیزگاری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تحقیق کرو، احاطہ علمی کرو، پھر کوئی بات کرو۔ خوب فرماتے ہیں وَبِمُنَاسَبَةِ كُلِّ ذَلِكَ، چونکہ بعد نسخ الاحکام بھی آ رہی تھی اور نسخ بھی مثل بدا کے ہے، اور بہت سارے لوگوں پر معنی بدا بھی واضح نہیں تھا، ان تمام مناسبات کے لحاظ سے وَجَبَ أَن نَذْكُرَ شَيْئًا، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی آر اللہ مقامہ الشریف فرماتے ہیں پس ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی بات کریں فی توضیح معنی البدا، کہ یہ بدا کا مفہوم کیا ہے، بدا کسے کہتے ہیں اور شیعہ کہتے کیا ہیں۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ صِلَةٌ غَيْرَ هَذَا، اگرچہ اس کے علاوہ اس بحث بدا کا ہمارے اس بمدخل تفسیر، اس مقدمہ تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق بنتا نہیں تھا، لیکن چونکہ بات چل رہی تھی تو اس میں ہم نے سمجھا کہ بدا کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیں۔ کاش کہ یہ تفسیر البیان مکمل ہو جاتی، جو کہ نہیں ہو سکی، اور ایک جلد آئی اور بس۔ آپ حضرات، آپ طلاب علوم دینیہ ہیں یا کوئی بھی ہیں، اس بحث کو بڑے آرام سے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے، چونکہ دقیق بحث ہے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی سمجھانا ہے۔
فرماتے ہیں لا ریب فی ان العالم باجمعہ تحت سلطان اللہ و قدرتہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پورا عالم ہستی، یہ پوری کائنات اللہ کی قدرت اور تسلط میں ہے. ٹھیک. وَأَنَّ وُجُودَ أَيِّ شَيْءٍ مِّنَ الْمُمْكِنَاتِ، جتنی بھی ممکنات عالم ہیں، جو شے ممکن ہے اس کا وجود منوطن یعنی مربوط ہے بے مشیت اللہ تعالی، اللہ کی مشیت سے. اس کی مشیت ہوگی تو اس کو وجود ملے گا. یعنی انشاء اوجدہ، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو اس کو وجود عطا فرمائے گا. وَإِن لَمْ يَشَاء، اگر وہ نہ چاہے گا تو لم یوجد ہو، اس کو وجود نہیں گا. یعنی مشیت کے تابع کے، مشیت وجود کی ہوگی تو ملے گا، عدم کی ہوگی تو نہیں ملے گا. یہ بات ہے. خوب آگے فرماتے ہیں وَلَا رَيْبَ أَيْضًا، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس بات میں کہ ان علم اللہ تعالی سبحانہ قد تعلق بالاشیاء کلہا منذ الازل. یہ باتیں ہم نے پیچھے کی تھیں کہ علم خدا زائد بر ذات نہیں، عین ذات ہے. یہ باتیں ہم کر رہے ہیں صفات ثبوتیہ کی بات میں. اب اس کو ملا کے آپ لیں گے پھر سمجھ آئے گی کہ ان علم اللہ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قد تعلق بالاشیاء، ان تمام اشیاء سے متعلق، یعنی کیا ہر شے کا اللہ کو علم ہے تمام کا. کب سے؟ منذ الازل، ازل سے. کیوں؟ چونکہ ہم نے کہا ہے کہ علم زائد بر ذات نہیں، عین ذات ہے. تو پس ازل سے ہی تمام اشیاء کا علم اللہ کو ہے. ٹھیک. وَأَنَّ الْأَشْيَاءَ بِأَجْمَعِهِ، جتنی بھی اشیاء جو ممکنات عالم ہیں سب کانا لہا تعین علمی فی علم اللہ الازلی، اللہ کے علم ازلی میں ان کا تعین علمی ہے. کب کس شے نے ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے، کب اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس کا تعین علمی، علم خدا میں ازلی ہے. وَهَذَا التَّعَيُّنُ، اور یہ جو تعین علمی ہے اللہ کے علم ازلی میں، کبھی اس کو تقدیر اللہ کہتے ہیں، یعبر عنہ تقدیر اللہ تارتاً وقضاء، کبھی اس کو قضاء اللہ، کبھی اس کو قضاء کہتے ہیں اور کبھی تقدیر. انشاءاللہ قضاء و قدر کی بحث بھی آئے گی آگے. وَلَكِنَّ تَقْدِيرَ اللَّهِ وَعِلْمَهُ سُبْحَانَهُ بِالْأَشْيَاءِ، درست ہے کہ اللہ کو ہر شے کا علم ہے، کون سی شے کب وجود میں آئے گی، کب ختم ہوگی، کب کیا ہوگا، اس کی تقدیر منذ الازل، ازل سے. اشیاء کے بارے میں لفظوں پہ غور کرنا ہے، بڑی باریک بات ہے. تمام اشیاء کے بارے میں اللہ کا علم جو کہ منذ الازل، ازل سے ہے، چونکہ علم عین ذات ہے. لا یواہم ولا ینافی قدرتہ تعالی علیہا، وہ اللہ کی قدرت کے مزاحم اور منافی نہیں ہے. حین ایجادہا، جب اللہ ان کو وجود دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس شے کا اللہ کو علم ہے ایجاد کے موقع پر وہ منافی ہو، کہ اللہ کو تو علم تھا کہ چیز 2022 میں وجود میں آنی ہے، اب وہ 21 میں اس کو وجود نہیں دے سکتا. نہ نہ نہ، ایسا نہیں. کیوں؟ فَإِنَّ الْمُمْكِنَ، اس لیے کہ جو شے بھی ممکن ہے،
ممکن الوجود واجب الوجود کے مقابل میں ہوتا ہے. جو شے بھی ممکنات میں سے ہے، ممکن الوجود ہے، لا یزال منوطاً، وہ ہمیشہ، ہر ممکن ہمیشہ مربوط رہتی ہے. کس سے؟ بتعلق مشیت اللہ تعالی بوجود ہی. اس چیز سے مربوط ہے کہ اس کے وجود میں اللہ کی مشیت کا تعلق ہے. وہ شے اپنے وجود میں مشیت خدا کے تعلق سے مربوط رہتی ہے کہ اس کی مشیت ہوگی تو اس ممکن کو وجود ملے گا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. اچھا، التی قد یعبر عنہا، اور اس مشیت کو کہا جاتا ہے کبھی کہتے ہیں بالاختیار اور کبھی کہتے ہیں ارادہ. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ممکن الوجود شے اللہ کے اختیار اور ارادہ سے جڑی ہوتی ہے. یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کا ارادہ کب ہوتا ہے، اس کو وجود ملے یا نہ ملے. فَإِن تَعَلَّقَتِ الْمَشِيَّةُ بِهِ، اگر ارادہ الہی کا تعلق ہوا، اس کی مشیت ہوئی، وہ جزا وجود میں آ جائے گی، وہ پائی جائے گی، اس کو وجود مل جائے گا. وَإِلَّا، نہ ہوئی، لَمْ يُوجَد، اس کو وجود نہیں ملے گا، وہ نہیں پائی جائے گی، ختم. اس لیے کہ اور ممکن اس کی مشیت سے مربوط ہے. وَالْعِلْمُ الْإِلَٰهِ يَتَعَلَّقُ بِالْأَشْيَاءِ عَلَى وَاقِعِهَا. علم الہی کا تعلق اشیاء کے ساتھ ان کے واقع کے مطابق کہ جیسی وہ ہے ویسے ہے. من الاناطۃ بالمشیت الالہیہ، اس لحاظ سے کہ وہ مشیت الہی سے مربوط ہے. اس جملے کو پھر سنو کہ والعلم الالہی، اللہ کا علم، یتعلق بالاشیاء، وہ ان تمام چیزوں سے متعلق ہے، یعنی اس کو ان اشیاء، ساری اشیاء کا علم ہے. علی واقعہا، ان کے واقع کے حساب سے، کیا کہ جیسی وہ ہیں اللہ کو اس کا علم ہے. کیوں؟ اس لحاظ سے کہ من الاناطۃ، چونکہ وہ اشیاء مربوط ہیں مشیت الہیہ کے ساتھ. درست ہو گیا؟ یہ شے اللہ کی مشیت سے مربوط ہے اور اللہ کو ان اشیاء کے واقع کا علم ہے کہ وہ ہے کیا، جو حقیقت ہوتی ہے، واقعیت اس کی بات ہے. لأن انکشاف الشیء، چونکہ اگر کوئی شے منکشف ہو جائے، کسی شے کا پتہ چل بھی جائے، تو لا یزید علی واقع ذالک الشیء، تو وہ جیسے شے واقع میں ہوتی ہے وہی رہتی ہے. یہ نہیں کہ انکشاف ہونے سے وہ شے بدل جاتی ہے، نہ، جیسی تھی ویسی ہے. انکشاف سے کسی شے کا واقع حقیقت بدلتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھتے ہیں کہ اشیاء اپنی واقعیت کے لحاظ سے مشیت الہی سے مربوط ہیں. ایک دوسرا جملہ ہم نے یہ کہا کہ کسی شے کا منکشف ہو جانا وہ اس کی واقعیت سے کوئی ہٹ کر اضافی شے نہیں ہے، جیسی ہوتی ہے ویسے ہی کشف ہوتی ہے. ٹھیک، اب یہاں ملانا ہے. فَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ، پس جب ایک واقع مربوط ہے بمشیت اللہ تعالی، اللہ کی مشیت سے، کان العلم متعلقا بہ، اللہ تعالی، تو علم خدا بھی اسی کے اسی ارتباط والی حالت سے متعلق ہوگا کہ ہر شے، پوری توجہ، مربوط ہے مشیت الہی کے ساتھ. تو جب واقع مربوط ہو گیا مشیت سے، تو جو اللہ کا علم ہے تو وہ بھی پھر اسی سے ہے کہ یہ واقع مشیت الہی سے مربوط ہے، کہ اس کے علم ہے کہ اس کی مشیت کیا ہوگی.
کیوں؟ وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ عِلْمًا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ، ورنہ وہ علم نہ ہوا۔ علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شے جیسی ہے اس کا علم ہو، لیکن اگر واقع میں تو وہ مشیت الہی سے مربوط ہو اور علم خدا میں یہ نہ ہو، پھر یہ علم نہ ہوا، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَيْسَ انکشافًا لَهُ عَلَى واقعی، اور پھر یہ واقع کا انکشاف نہ ہوا، بلکہ انکشاف واقع کیا ہے کہ جیسی ہو ویسے کشف۔ بس فَمَعْنَى تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْأَشْيَاءِ وَقَضَائِهِ بِهَا، پوری توجہ، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تقدیر الہی ہے، یہ قضاء الہی ہے، تقدیر خدا یا قضاء خدا، حکم خدا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو واضح کر رہے ہیں 3 سطروں میں۔ فرماتے ہیں پس اس تقدیر خدا یا قضاء الہی بالاشیاء کہ فلاں شے کے بارے میں تقدیر الہی، فلاں شے کے بارے میں قضاء الہی کیا ہے، اس تقدیر اور قضاء کا معنی ہے کہ ان الاشیاء جمیعہا، جتنی بھی اشیاء ممکنات ہیں سب کے سب، کانت متعینتاً فی العلم الالہی منذ الازل، وہ ازل سے علم الہی میں متعین تھیں۔ کیسے متعین تھیں؟ علی ما ہی علیہا، جیسی وہ تھیں۔ ہر شے اللہ کے علم میں ازل سے متعین تھی، وہ جیسی بھی تھی سب اس کے علم میں تھا، کب کیا کیسے کیوں ہونا ہے۔ کہ ان وجودہا، یا یوں کہہ دو کہ ان وجودہا، کہ ان اشیاء کا وجود معلقن علی، معلق ہے ان چیزوں کا وجود، یعنی ان کا ہونا اشیاء کا معلق ہے کہ علی ان تتعلق المشیت بہا، کہ اللہ کی مشیت ان سے متعلق ہوگی تو ان کا وجود ہوگا، حسب اقتضاء المصالح والمفاسد، مصالح اور مفاسد، کہ اس کے ہونے میں کیا مفسدہ ہے، اس کے نہ ہونے میں کیا مفسدہ ہے، اس کے ہونے میں کیا مصلحت ہے، اس کے نہ ہونے میں کیا مفسدہ ہے، اس کے مطابق التی تختلف باختلاف الظروف، جو زمانوں کے لحاظ سے مصالح اور مفاسد زمانوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن التی یحیط بہا، لیکن ان سب کا علم الہی احاطہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو سن 2000 کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ مصلحت کیا ہوگی، مفسدہ کیا ہوگا، 2023 کے بارے میں پتہ نہیں تھا، نہ، علم الہی تمام ازمان کا محیط ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، موقف الیہود من قدرت اللہ تعالی، یہود قدرت الہی کے بارے میں ان کا نظریہ، اور پھر ہم اپنا بتاتے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ذہبت الیہود، یہود کا نظریہ یہ ہے کہ الی ان قلم التقدیر والقضاء حینما جرى علی الاشیاء فی الازل، جب ازل میں، ازل سے چیزوں پر تقدیر و قضاء الہی کی قلم چل گئی کہ یہ ہونا ہے، یہ نہیں ہونا، یہ ہونا ہے، یہ نہیں ہونا، ازل سے جب یہ قضاء و قدر، تقدیر اور قضاء کی قلم چل گئی، استحالا، اب محال ہے، ان تتعلق المشیت بخلافہ، کہ مشیت خدا اس کے خلاف ہو۔ بہت غور کرنا ہے، یعنی ازل میں قضا فیصلہ ہو گیا خدا کا کہ 2021 میں اس نے بیمار ہونا ہے۔ جب 2021 آیا
تو اب محال ہے کہ مشیت خدا اس کی بیماری کی بجائے صحت کی ہو جائے، اس کے خلاف ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا نظریہ یہ ہے۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالُوا، یہی وجہ ہے کہ یہود اس نظریے کے قائل ہو گئے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، عن القبض والباسط، نہ وہ کھول سکتا ہے، نہ پھیلا سکتا ہے، نہ وہ لے سکتا ہے، نہ وہ دے سکتا ہے، بس جو ازل سے تقدیر کا قلم چل گیا بات ختم، اب کچھ بھی اس کے بس میں نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فقط جرا فیہا قلم التقدیر، چونکہ ازل سے ہی تقدیر کا قلم چل چکا ہے، لا یمکن فیہا تغییر، اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے یہود کا نظریہ، چونکہ ازل سے تقدیر کا قلم چل گیا، اس کو یہ ملنا ہے، اس کو یہ نہیں ملنا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، فلان ہوگا، اب بعد میں اللہ اس میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ من الغریب، اور عجیب یہ ہے، انہم قاتلہم اللہ، اللہ ان کو نابود کرے۔ فرماتے ہیں عجیب یہ ہے کہ التزموا بسلب القدرت عن اللہ، ایک طرف وہ اس کے قائل ہو گئے کہ جب قلم تقدیر چل گیا اب اللہ میں تبدیلی کی قدرت ہی نہیں ہے، اب اللہ اس کو تغییر نہیں کر سکتا، اس کے قائل ہو گئے۔ وَلَمْ يَلْتَزِمُوا بِسَلْبِ الْقُدْرَةِ الْعَبْدِ، لیکن بندے کے بارے میں سلب قدرت کے، یہ بندے کے بارے میں نہیں کہتے کہ بندہ جب ایک فیصلہ کر بیٹھے تو پھر اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی لائے، نہیں، بندہ تغییر کر سکتا ہے، اللہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ سے سلب قدرت کا نظریہ اپنا لیا، بندے سے سلب قدرت کا نظریہ نہیں اپنایا۔ وَأَنَّ الْمِلَاكَ فِي كِلَاهُمَا وَاحِدٌ، جبکہ ملاک دونوں میں ایک ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو چونکہ قلم تقدیر چل گیا تو بس اللہ کے علم میں آ گیا کہ 2021 میں یہ ہوگا، اب اللہ اس میں تبدیل نہیں کر سکتا، بھائی اگر اللہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ کہیں نا کہ بندہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بندہ کر سکتا ہے، تعجب اس بات کا ہے۔ کیوں؟ ملاک فی، جبکہ ملاک دونوں میں کا ملاک کیا تھا؟ ملاک وہی تھا چونکہ اللہ کے علم عدلی میں آ گیا کہ 2021 میں یہ ہوگا، جب اس کے علم میں آ گئے بس اب تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ فقط تعلق العلم العدلی بافعال اللہ، اللہ کا علم عدلی جہاں اپنے افعال کے بارے میں ہیں وہاں بندے کے افعال میں بھی ہے کہ کس بندے نے کون سا فعل کرنا ہے، تو اللہ کے اپنے افعال کے بارے میں جو اس کا علم عدلی ہے آپ اس بنیاد پر اس سے کہتے ہیں کہ پھر وہ تبدیلی تغییر نہیں کر سکتا، لیکن وہ علم بندے کے افعال کے بارے میں وہاں بھی اس کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ دونوں میں ملاک ایک ہے۔ خوب، یہ ان کا نظریہ تھا۔ موقع البدع عند الشیعہ، اب ہم آتے ہیں اصل بحث میں کہ شیعہ بدع کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بدع ہے کیا؟ فرماتے ہیں ان البدع الذی تقول بہ شیعۃ الامامیہ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شیعہ جو آپ لوگ کہتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ امامیہ بدع کے قائل ہیں، یہ بدع کے بارے میں ایک رسالہ بھی ہے، یہاں جامعۃ الکوثر میں پرنٹ بھی ہوا ہے، بدع کے بارے میں ایک پورا رسالہ ہے، کتاب جو جس پر صرف بحث ہی بدع کی ہے، کہ وہ بدع جس کے شیعہ قائل ہیں انما یقع فی القضاء غیر المحتوم، بدع ہم وہاں قائل ہیں کہ جو قضا غیر حتمی ہو، احکام غیر حتمیہ میں ہم بدع کے قائل ہیں، اما المحتوم، لیکن جو قضاء محتوم ہے، حتمی ہے، فلا یتخلف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ انشاءاللہ آگے بتائیں گے اس قضاء محتوم اور غیر محتوم کا کیا مطلب ہے، قضاء حتمی اور غیر حتمی کا مطلب کیا ہے، کہ ہم قضاء غیر حتمی میں ایک بدع کے قائل ہیں، حتمی میں قائل نہیں ہیں، پس
فلا بد من ان تتعلق المشیہ بما تتعلق بہل، بس ضروری ہے کہ جہاں قضا ہو وہاں مشیت ہو، یعنی جہاں قضاء حتمی ہے وہاں مشیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ قضا کی کتنی قسمیں، توضیح ذالک کہ ان القضاء علی ثلاثۃ اقسام، قضا کی 3 قسمیں، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پھر تفصیل سے بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔